کیا ایک عورت کی قدر صرف اس کے الفاظ سے بنتی ہے یا پھر اس کے رویے، عادتیں اور رد عمل اس کی اصل پہچان بنتا ہے؟ نفسیات کے مطابق عورت کی عزت اس کا وقار اور اس کا مقام اس کے داموں یا وعدوں سے نہیں بلکہ اس کے روزمرہ رویے سے بنتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان 5 عادتوں کی بات کروں گی جو آہستہ آہستہ عورت کی قدر گھٹا دیتی ہیں، اور ان عادتوں کی وجہ سے وہ عورتیں سب کو بے وقوف لگتی ہیں۔ وہ عادتیں کون سی ہیں اور ان کا حل کیا ہے، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، دس از اقصیٰ اینڈ یو آر لسننگ اقصیٰ's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ بے وقوف عورتوں کی سب سے پہلی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت شکوہ اور شکایت کرنا۔ کچھ خواتین جہاں بیٹھتی ہیں وہیں مسائل کی فائل کھول دیتی ہیں، کبھی مہنگائی کا رونا، کبھی حالات کا رونا، کبھی دوسرے لوگوں سے شکوہ و شکایت کرنا، کبھی اپنی قسمت کا شکوہ و شکایت، کبھی شوہر کا، کبھی ان لاز کے شکوے۔ انہیں ہر چیز غلط لگتی ہے سوائے خود کے۔ ایسی خواتین ہر بات میں منفی پہلو تلاش کرتی ہیں۔ جو ملا ہوا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرنا اور جو نہیں ملا اسے کوستے رہنا ہے۔ دیکھیں، خواتین کا مسلسل شکایتیں کرتے رہنا، اس سے نہ تو حالات بدلتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ہاں، الٹا دوسرے لوگ ایسی خواتین سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ تو بے وقوف عورتیں شکوے کرتی رہتی ہیں اور اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتی ہیں۔ لوگ ایسی خواتین کو منفی خواتین، ناشکری اور کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسی خواتین اپنی ساری توانائی شکوے کرنے اور رونے دھونے میں ضائع کر دیتی ہیں۔ لوگ ایسی خواتین سے آہستہ آہستہ فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں۔ انہیں کبھی اپنے شوہر سے شکوہ ہوتا ہے اور کبھی ان لاز سے۔ مثال کے طور پر، میرے شوہر کو تو میری قدر ہی نہیں، میں جو بھی کرتی ہوں انہیں نظر ہی نہیں آتا، یہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، میں بیمار بھی ہو جاؤں تو میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے شوہر ہمیشہ اپنی امی کی بات مانتے ہیں، میری ساس کو میرا کوئی کام اچھا ہی نہیں لگتا، نندوں کو تو بس میری ٹو میں رہنے کی عادت ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شکوے اور شکایتیں۔ دیکھیں، اس طرح کے شکوے اگر کبھی کبھار صحیح وقت پر صحیح انسان اور صحیح انداز سے بولے جائیں تو بھی ٹھیک ہے، مگر جب یہ باتیں ہر کسی کے سامنے بار بار دہرائی جائیں تو عورت خود اپنی عزت کم کر بیٹھتی ہے۔ جبکہ عقل مند خواتین اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں اور حل ڈھونڈتی ہیں اور پھر خاموشی سے عمل پر توجہ دیتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں خاموش عمل لمبی شکایت سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بے وقوف عورتوں کی دوسری جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ وضاحت دینا، یعنی اوور ایکسپلیننگ۔ دیکھیں، کسی بھی بات یا چیز کی حد سے زیادہ وضاحت کرنے کو لو سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے۔ نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بھی انسان ہر بات پر لمبی لمبی صفائی دیتا ہے اپنے ہر فیصلے کا دفاع کرتا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے غلط سمجھو گے۔ دیکھیں، وہ خواتین جو ہر بات پر ضرورت سے زیادہ وضاحت دیتی ہیں، اصل میں لاشعوری طور پر خود کو کمزور پوزیشن میں لے آتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ ہر بات کی صفائی دے دیں گی تو لوگ سمجھ جائیں گے، لوگ مان جائیں گے یا الزام لگانا چھوڑ دیں گے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ وضاحت عموماً وہاں دی جاتی ہے جہاں سامنے والا یا تو سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا یا پھر آپ کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ یقین کرے گا کہ نہیں۔ یہ عادت اکثر ان خواتین میں پائی جاتی ہے جو اپنی بات کے رد کیے جانے سے ڈرتی ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ مکمل وضاحت نہ دیں گی تو رشتہ خراب ہو جائے گا، ناراضگی آ جائے گی یا انہیں غلط سمجھ لیا جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی نیت سمجھتے ہیں انہیں لمبی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے انہیں ہزار وضاحتیں بھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس لیے سمجھدار بنیں، کیونکہ سمجھدار خواتین اتنا ہی بولتی ہیں جتنا ضروری ہو۔ وہ جانتی ہیں کہ ہر سوال کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا، ہر الزام کی صفائی ضروری نہیں اور ہر غلط فہمی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہوتی۔ خاموشی، مختصر جواب اور حد میں رہ کر بات کرنا عورت کے وقار کو بڑھا دیتا ہے۔ سمجھدار خواتین جانتی ہیں کہ ہر بات کی وضاحت ضروری نہیں، بلکہ خاموش اعتماد لمبی وضاحت سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ بے وقوف خواتین کی تیسری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ دیکھیں، وہ خواتین جو ہر کام کے لیے ہاں کہنے کی عادی ہوتی ہیں آخر کار خود کو
یعنی اپنے آپ کو نہ کہہ بیٹھتی ہیں، کیونکہ یہ نفسیات کہتی ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے والے آخر میں نہ کسی کے رہتے ہیں نہ اپنے۔ لوگ ایسی خواتین کی نہ قدر نہیں کرتے بلکہ صرف ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے بے وقوف مت بنے اور اپنی حدود بنائیں اور نرم انداز میں انکار کرنا بھی سیکھیں، کیونکہ ہر کسی کو خوش کرنے والی خواتین آخر میں خود کو ناراض کر بیٹھتی ہیں۔ دیکھیں وہ خواتین جو ہر بات پر ہر کام کے لیے فوراً ہاں کہہ دیتی ہیں، ایسی خواتین دل کی مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ وہ یا تو ڈر کی وجہ سے ہاں کہہ دیتی ہیں یا پھر کسی مجبوری کے تحت ایسا کرتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، برا مان جائیں گے یا انہیں خود غرض سمجھیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ اپنی سہولت، صحت اور عزت سب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں سب کا کام کرنا نہ اپنا فرض سمجھ لیتی ہیں، گھر ہو یا سسرال، میکہ ہو یا باقی رشتہ دار، سب کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتی ہیں۔ خود تھکی ہوئی ہیں تب بھی ہاں، بیمار ہوں تب بھی ہاں، دل نہ بھی چاہتا ہو تب بھی ہاں۔ اس طرح لوگ اس کی قربانی کو نہ اس کی عادت سمجھ لیتے ہیں، اس کا احسان نہیں سمجھتے۔ دیکھیں مسلسل ہاں کہنے والی خواتین کی کوئی حد نہیں رہتی، لوگ اس کے وقت، توانائی اور جذبات کا حساب رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ کبھی کسی ایک دن انکار کرتی ہے نا تو لوگ اسے نافرمان، بدتمیز یا بدلی ہوئی کہنے لگتے ہیں، حالانکہ اصل غلطی اس کی اپنی ہوتی ہے کہ پہلے دن سے اس نے ہر بات پر ہاں کہا ہوتا ہے۔ جبکہ سمجھدار خواتین جانتی ہیں کہ نہیں کہنا بدتمیزی نہیں بلکہ خودداری ہے۔ وہ ضرورت کے مطابق ہاں کہتی ہیں اور ضرورت کے مطابق نہ بھی کہتی ہیں۔ یاد رکھیں ہر بات پر ہاں کہنا نیکی نہیں، کبھی کبھار نہیں کہنا خود کی حفاظت ہوتی ہے۔ بے وقوف خواتین کی چوتھی عادت یہ ہے کہ غصے پر قابو نہ رکھ پانا۔ دیکھیں جو خواتین غصے میں بڑک اٹھتی ہیں نا، لوگ ان کی بات سننے کی بجائے ان سے بچنے لگتے ہیں، کیونکہ نفسیات کے مطابق غصہ دراصل کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، طاقت کا نہیں۔ غصہ انسان کی عقل کو وقتی طور پر بند کر دیتا ہے مگر انسان کی عزت کو مستقل طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے غصے میں بھی خاموش رہنا اصل طاقت ہے، اس وقت کوئی بھی رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جو خواتین غصے میں بھی خود پر قابو رکھتی ہیں نا، وہی خواتین اصل میں مضبوط ہوتی ہیں، جبکہ بے وقوف خواتین اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتی اور پھر خود ہی اپنے رشتے اور عزت کو نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ ذرا سی بات پر آواز اونچی کر لیتی ہیں، طنز کرنے لگتی ہیں، تانے دینے لگتی ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں یا پرانی باتیں نکال کر بحث شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب اگلے بندے کو غصہ دلانے کی شکلیں ہوتی ہیں جو لمحوں میں بات کو بگاڑ دیتی ہیں، کیونکہ غصے میں کہے گئے الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں جو نکل جائیں تو کبھی واپس نہیں آتے۔ ایسی عورتیں وقتی طور پر اپنا دل ہلکا کر لیتی ہیں مگر بعد میں پچھتاوا، شرمندگی اور مزید مسائل ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ سامنے والا اصل بات کو چھوڑ کر صرف عورت کا لہجہ اور اس کا رد عمل یاد رکھتا ہے اور یوں وہ غلط رویے کی وجہ سے غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں غصہ عقل کو بند اور زبان کو آزاد کر دیتا ہے۔ غصے پر قابو پا لینے والی خواتین ہی سمجھدار خواتین ہوتی ہیں۔ بے وقوف خواتین کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ ذمہ داری سے بھاگتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو بھی انسان چاہے وہ مرد ہے یا عورت ذمہ داری سے بھاگتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ لوگ ایسے شخص پر نہ تو اعتماد کرتے ہیں اور نہ انحصار، اس لیے جو بوجھ اٹھانا سیکھ لے وہی قدر پاتا ہے۔ دیکھیں وہ خواتین جو ذمہ داری سے بھاگتی ہیں وہ وقتی سکون تو حاصل کر لیتی ہیں مگر اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ ایسی خواتین اپنے ہر کام کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر صبح اٹھ کر شوہر کے لیے اگر ناشتہ بنانا ہے نا، مگر اگر گھر میں کوئی اور عورت موجود ہے تو وہ یہ سوچ لے گی کہ چلو وہ بنا دے گی۔ اگر شوہر گھر میں تھکا ہوا آیا ہے تو بجائے خود کھانا گرم کر کے دینے کے نا ٹال مٹول سے کام لے گی کہ چلو نند کر کے لے آئے گی۔ اسی طرح گھر کے دوسرے کام، جھاڑو پوچھا، برتن دھونے، گھنٹوں یہ کام پڑے رہیں گے، کیونکہ ایسی خواتین کی کرنے کی نیت جو نہیں ہوتی تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہتی ہیں، تو ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ چلو کوئی اور کر لے گا، کوئی اور کر لے گا، یا پھر ایسی خواتین کام کے وقت کوئی بہانہ بنا لیں گی۔ اس طرح کرنے سے نا لوگ ایسی عورت کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ سمجھدار خواتین یہ جانتی ہیں کہ ذمہ داری آسان نہیں ہوتی۔ وہ جانتی ہیں کہ ذمہ داری انسان کو تھکاتی ضرور ہے مگر اس سے کردار بنتا ہے، اس لیے ذمہ داری کو اٹھانے والی عورت ہی سمجھدار اور مضبوط عورت ہوتی ہے۔
اور بھاگنے والی بے وقوف ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے، ہمیں شکایت، غصہ اور کمزوری کی بجائے صبر، حکمت اور ضبط عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہماری زبانوں کو نرمی دے، ہمیں ذمہ دار، باوقار اور مضبوط عورت بنا دے اور ہمارے رشتوں میں آسانی، محبت اور عزت ڈال دے، آمین۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.